یس ہمیں بچنا ہے گناہوں سے اور ہمیں اسٹرائیو کرنا ہے، اور روزانہ جو شیطان اور نفس کی جنگ ہو رہی ہوتی ہے ہمارے ساتھ، اس کو ہم نے جیتنا ہے، اور جو زیادہ جیتے گا وہی کامیاب ہوگا۔ شیطان کے ان ٹریپس میں ہمیں نہیں آنا چاہیے، اور شیطان سبحان اللہ آج کل کثرت سے لوگوں کو اس نے پکڑ لیا اور ان ٹریپس کا شکار کر لیا ہے، اور وہ صرف فالوورز بن گئے ہیں، وہ صرف سائلنٹ میجورٹی بن گئے ہیں۔ تو آج بھی مسلمان وہ لوگ جو دنیا میں اپنے لیے اسٹریٹجی نہیں سیٹ کر سکے، جنہوں نے دنیا میں بس کھاتے پیتے گزار دی اور اپنی دنیا بنانے کے لیے اور خواہشات پہ چلتے ہوئے گزار دی، وہ اپنی قبروں میں موجود ہیں کہ کاش ہم اس دنیا میں کچھ کر لیتے، یا کاش ہمارے رشتہ داروں میں یا اولاد میں سے کوئی شخص اٹھے اور ہمارے لیے صدقہ دے دے۔ شیطان comes to us with a third excuse کہ you are a sinner، تم تو گناہ گار ہو، تم کیا دین میں کام کرو گے؟ تو جان لے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطا وخیر الخطائین التوابون، کہ تمام آدم کی اولاد گناہ گار ہیں، and the best of sinners are those who repent، سب سے بہترین خطا کار گناہ گار سب سے بہترین وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ، خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم ولجاء بقوم یذنبون فیستغفرون اللہ فیغفر لهم، کہ اس رب کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہلاک کر دے گا، ختم کر دے گا، تمہیں لے جائے گا، اور ایسی قوم کو لے کے آئے گا جو گناہ بھی کریں گے اور پھر اللہ سے کے سامنے آنسو بھی بہائیں گے اور توبہ استغفار بھی کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں گے۔ So it's actually a positive attitude کہ I'm a sinner. It makes you humble. Yes ہمیں بچنا ہے گناہوں سے اور ہمیں اسٹرائیو کرنا ہے، اور روزانہ جو شیطان اور نفس کی جنگ ہو رہی ہوتی ہے ہمارے ساتھ، اس کو ہم نے جیتنا ہے، اور جو زیادہ جیتے گا وہی کامیاب ہوگا۔ بٹ it's a positive attitude unless and until it stops you from making a strategy for the hereafter۔ یہ تب پازیٹیو نہیں ہوتا اور نیگیٹو بن جاتا ہے کہ جب یہ آپ کو روک دے اچھا کام کرنے سے اور خیر کام کرنے سے۔ امام حسن البصری رحمہ اللہ سے کہا گیا وقیل للحسن البصری رحمہ اللہ تعالی ان فلانا لا يعز ويقول اخاف ان اقول ما لا افعل۔ امام حسن البصری سے کہا کہ وہ فلان جو شخص ہے نا، وہ دعوت کام نہیں کرتا، اچھائی کا حکم نہیں دیتا، نہ برائی سے روکتا ہے، اور کہتا ہے کہ اخاف ان اقول ما لا افعل، مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں کوئی وہ بات نہ کروں جس پہ میں عمل نہیں کرتا۔ ٹو رانگز ڈونٹ میک اے رائٹ۔ اگر آپ عمل نہیں کر رہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ عمل کرنا شروع کر دیں، اور اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا تو فرض ہے۔ ایک اگر بندہ ہے جس کے 2 پیپرز رہتے ہیں اور وہ ایک میں فیل ہو رہا ہے تو کہتا ہے یار چلو دوسرے میں فیل ہو جاتا ہوں، کیوں؟ ٹو رانگز ڈونٹ میک اے رائٹ۔ اگر آپ ایک پیپر میں فیل ہو رہے ہو تو ایک میں تو کوشش کرو پاس ہونے کی، اور دوسرے میں بھی کوشش کرو پاس ہونے کی۔ تو شیطان کے ان ٹریپس میں ہمیں نہیں آنا چاہیے، اور شیطان سبحان اللہ آج کل کثرت سے لوگوں کو اس نے پکڑ لیا اور ان ٹریپس کا شکار کر لیا ہے، اور وہ صرف فالوورز بن گئے ہیں، وہ صرف سائلنٹ میجورٹی بن گئے ہیں۔ ایک کوئی ریسرچر ہے، وہ کہتے ہیں کہ only 2% of the people are leaders, revivalists. They have a strategy and a vision for themselves, for their hereafter and for this ummah. What about others? They are followers. They are those who slack، جو پیچھے رک جاتے ہیں، جو دور سے کھڑے ہو کے اشارے کرتے ہیں کہ آپ لوگ اچھا کام کرتے رہیں۔ They never try to be a part of the change۔ اور آپ سیرہ کو دیکھیں، سبحان اللہ کے نبی کے خطبۃ حجۃ الوداع پہ کتنے صحابہ تھے؟ 1,14,000 صحابہ تھے، 1,14,000 صحابہ، 1,14,000 companions۔ اور ہمیں آج کتنے کا نام پتہ ہے؟ only 1,500 companions۔ This is only 1.3% of the صحابہ جو حجۃ الوداع کے موقع موجود تھے۔ only 1,500 in the authentic narrations and the weak narrations and the fabricated narrations۔ authentic میں اور کمزور اور ضعیف اور من گھڑت روایت میں سب کو ملائیں تو 1,500 صحابہ ملتے ہیں ہمیں۔ why؟ بیکاز یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے جو سامنے نکلے، سامنے اٹھے، اپنے لیے ایک اسٹریٹجی اور ویژن رکھا، اور انہوں نے وہ کام کر کے دکھایا جو کوئی اور نہیں کر سکتا تھا۔ تو آج بھی مسلمان
وہ لوگ جو دنیا میں اپنے لیے اسٹریٹجی نہیں سیٹ کر سکے, جنہوں نے دنیا میں بس کھاتے پیتے گزار دی اور اپنی دنیا بنانے کے لیے اور خواہشات پہ چلتے ہوئے گزار دی, وہ اپنی قبروں میں موجود ہیں کہ کاش ہم اس دنیا میں کچھ کر لیتے, یا کاش ہمارے رشتہ داروں میں یا اولاد میں سے کوئی شخص اٹھے اور ہمارے لیے صدقہ دے دے اور کنواں کھدوا دے یا آرفنیج بنا دے یا قرآن انسٹیٹیوٹ بنا دے, کوئی اچھا کام کر لے. سو ڈونٹ بی لائک دس پرسن جو ہے قبر میں جا کے خواہش کر رہا ہو اور اس دنیا میں کبھی خواہش ہی نہ کرے اور کبھی ایفرٹ ہی نہ کرے, کبھی محنت ہی نہ کرے. سو پلان فار یور سیلف, ورک آن دا پلان. چاہے آپ انجینئر ہیں, چاہے آپ پی ایچ ڈی ہولڈر ہیں, چاہے آپ ایک ماں ہیں, ایک باپ ہیں, ایک بہن ہیں, اپنے لیے پلان بنائیں کہ میں کیا کر سکتی ہوں. اکثر مائیں مجھے کہتی ہیں کہ دیکھیں ہمیں تو ہسبینڈ جابز نہیں کرنے دے رہے کیونکہ وہ ہماری ساری نیڈس کو پورا کر رہے ہیں, لیکن میرا تو پیشن تھا جاب کرنا, یا فلاں کام نہیں کرنے دے رہے جو میرا تو پیشن تھا. ایسے کہ میک گڈ جنریشنز. دین اگر آپ کے لیے کوئی لمیٹیشنز ہیں یا آپ کا باہر نکلنا ضروری نہیں ہے, آلدو کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے, اگر مجبوری ہے تو نکلا جا سکتا ہے اور شریعت کے دائروں میں, لیکن آپ اپنی اولاد پہ تربیت کریں اور ان کو امام مالک جیسا بنائیں, ان کو امام شافعی رحمہ اللہ جیسا بنائیں. Because you and me know that Imam Shafi'i rahimahullah, he was raised by a single mother. ان کے والد کی وفات ہو گئی تھی بالکل بچپنے میں, یا کچھ روایت میں آتا ہے کہ ان کے پیدا ہونے سے بالکل پہلے. And she devised a strategy for امام شافعی رحمہ اللہ کہ تم نے مکہ جا کے قرآن حفظ کرنا ہے, تم نے بیدوینز کے پاس جا کے مکہ کے سبربز میں عربی سیکھنی ہے, تم نے ربیعت اور رائی سے علم سیکھنے سے پہلے ان کا اخلاق سیکھنا ہے, تم نے امام مالک کے پاس جا کے ان سے موطا پڑھنی ہے. And this lady, subhanallah, what a wonderful mother, she devised a strategy and plan and made a curriculum for Imam Shafi'i rahimahullah. And this is how he became from Shafi'i to Muhammad ibn Idris Shafi'i rahimahullah. یہ مائیں ہیں, یہ بہنیں ہیں, یہ باپ ہیں جو یہ بڑے کام کرتے ہیں. سو آپ کسی بھی پوسٹ پہ ہیں, ورک آن یور سیلف. سوچیں کہ اللہ کے بھی کون سی احادیث میرے لیے ہیں, کس چیز میں ویک ہوں, کون سے مجھے پلانز کرنے ہیں, کون سی چیزیں میری الحمدللہ ٹھیک ہیں, کون سی چیز میری ویک ہے, کون سی چیزیں میری اسٹرینتھ جن کو میں پلے کر سکتا ہوں اور وہ میں ان پہ اپنا سکتا ہوں. سو واٹس یور پلان ٹو گیٹ ان ٹو جنہ؟ ہاؤ کین یو جسٹیفائی یور ٹیئرز ٹو اللہ سبحانہ وتعالی فار جنہ؟ You have to pay the mahar of Hur al-Ain in this world. You have to pay the price for Jannah in this world. Although اللہ کی رحمت سے سب جنت میں جائیں گے, لیکن ایکشنز اللہ کی رحمت کو ٹریگر کرتے ہیں. So it's never too late. Start right now. چاہے آپ کی عمر 30 سال, 40 سال, 50 سال ہے, اور اگر تو اسے کم ہے تو الحمدللہ you have got a life. نہیں پتہ کب مر جائیں, کب چلے جائیں اس دنیا سے. امام کسائی رحمہ اللہ, امام کسائی رحمہ اللہ کون تھے؟ ایک چرواہے تھے, عام سے انسان تھے, 40 ایئرز کے ہیں, 40 ایئرز کے, اور بکریاں چرا رہے ہیں, نہ علم ہے نہ عمل, کچھ بھی نہیں تھا. ایک ماں اپنے بچے کو لے کے جا رہی ہے اور کھینچ کے جا رہی ہے, اور آتھینٹک واقعہ یہ کہ بیٹا جا کے قرآن سیکھو اور قرآن پڑھو, لیکن بیٹا رو رہا ہے کہ میں نے نہیں پڑھنا قرآن, میں نے نہیں جانا اس مدرسے میں یا اس انسٹیٹیوٹ میں, اور ماں کھینچ رہی ہے اور وہ بحث کر رہا ہے. تو سامنے وہ ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے جس کا نام کسائی تھا, تو نے کہا اگر تم بیٹا قرآن نہیں پڑھو گے تو اس چرواہے کی طرح بن جاؤ گے. اور امام کسائی رحمہ اللہ کہتے ہیں میں چرواہا تھا تو مجھے بڑا برا لگا کہ آئی ایم این ایگزامپل فار دا لوزرز. مجھے ایک لوزرز کے لیے, ایک نکموں کے لیے مثال کے طور پہ یوز کیا جا رہا ہے. تو انہوں نے ارادہ کیا کہ آئی ول چینج مائی لائف. What was his age? 40. He gathered ilm from the scholars of Kufa and Basra and Baghdad and debated with people, and he was a contemporary. یعنی عربی لغت میں, لنگوسٹک میں اور فلاسفی میں اور کلام میں سیبوے کا بہت بڑا نام ہے. سیبوے was an imam in this field. And امام کسائی رحمہ اللہ 40 سال کی عمر میں شروع کرتے ہیں اپنی پڑھائی, and he became the contemporary of Imam of Sibawayh. اور ان عقیدے کی میں بات نہیں کر رہا, عقیدے میں کچھ ایشوز تھے, لیکن جب ان کی ڈیبیٹ ہوئی آپس میں لنگوسٹک پہ, تو امام کسائی ہی وان دا ڈیبیٹ. سبحان اللہ, ہیوج, بیکیم جائنٹ, اسٹارٹڈ ایٹ دا ایج آف 40. سو اٹس نیور ٹو لیٹ. اور کیا کرتے تھے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ صرف دن میں 5 چیزیں سیکھتے تھے.
یعنی 5 مسائل کو سیکھتے تھے. سو کنسسٹنسی, بے شک آپ دن میں 5 کام کریں لیکن روزانہ کی بیسس پہ کریں, یو ول اچیو بگ تھنگز ان لائف. اینڈ اسی طرح سے واقعہ یاد آتا ہے امام ابن حزم رحمہ اللہ کا. آپ دیکھیں امام ابن حزم رحمہ اللہ کو مسجد گئے, مسجد میں جا کے بیٹھ گئے تو ایک شخص نے ڈانٹا کہ تمہیں دین کا پتہ ہی کچھ نہیں ہے, تم کیسے مسلمان ہو. مسجد میں آ کے ایک نفل ادا کیا جاتا ہے جس کو تحیۃ المسجد بولتے ہیں, مسجد کے لیے تحفہ, اور یہ فرض ہے پڑھنا. تم کیوں نہیں پڑھے, تم نے وہ اٹھ کے پڑھنا شروع ہو گئے. پھر ایک اور دن مسجد میں آئے کسی اور نماز کے لیے تو نفل پڑھنا شروع ہو گئے. ایک شخص بیٹھا تو ڈانٹا, تم جاہل انسان ہو, تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تم آتی مسجد میں نماز پڑھے ہو, کیونکہ حالانکہ عصر کے بعد کا ٹائم ہے, مغرب سے پہلے کا, جو کہ مکروہ وقت ہے نماز پڑھنے کا. یعنی پہلے وہ کسی اور نماز کے بعد آئے تھے, ظہر کے بعد آئے ہوں گے یا عشاء کے بعد آئے ہوں گے, اور ابھی مغرب سے پہلے آ گئے جو کہ مکروہ وقت ہے تحیۃ المسجد پڑھنے کا. تو انہوں نے کہا کہ ہر بندہ دلیل دے رہا ہے, میں کہاں جاؤں. ہی بیکیم سو کنفیوزڈ. سو ہی وینٹ ٹو اے شیخ, اور انہوں نے امام مالک کی موطا دی کہ ہی واز اے مالکی اسکالر. انہوں نے کہا موطا پڑھو. کہتے ہیں کہ مجھے وہ جب پڑھنے لگا تو مجھے بہت مزہ آنے شروع ہو گیا, اور کہتے ہیں I was 26 جب میں مسجد میں جاتا تھا تو نماز پڑھتا تھا امام کے پیچھے, اور جب امام نماز ختم کرتا تھا تو مجھے پتہ نہیں ہوتا تھا کہ میں اب 1 رکعت دہراؤں یا 2 رکعتیں دہراؤں, اور کس طرح سے نماز کو کمپلیٹ کروں, مجھے بالکل نہیں پتہ تھا. So I was confused. اور اراؤنڈ 30s کی ایج میں انہوں نے اپنا نالج گین کرنا شروع کیا, اینڈ ہی بیکیم ون آف دا موسٹ ریکگنائزیبل نیم ان دا ہسٹری ٹل ناؤ, ابن حزم رحمہ اللہ. سو اگر آپ 40 کے ہو گئے ہیں, 30 کے ہو گئے ہیں, it doesn't matter, start right now. اور you know what, and the scholars, those who came after him, وہ لکھت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ you can't give fatwa unless you read 3 books, and one of them is کتاب المحلہ, ابن حزم رحمہ اللہ کی کتاب المحلہ. So take control over your life. This is your life. آپ اس کو ضائع نہ کریں, make it great. You just don't need to have a photographic memory to become a giant. No. کتنے صحابہ کو قرآن حفظ تھا؟ بہت کو نہیں تھا. ہاں تھے جنہوں نے ٹرائی کیا, لیکن کچھ صحابہ کو تو 5 آیات یاد تھیں. کچھ صحابہ نے تو 10 سے 12 سال لیے سورہ بقرہ کو حفظ کرنے کے لیے. So you don't have to have a genius or a smart mind بہت زیادہ کہ جس میں آپ کوئی چیز پڑھیں اور آپ کو یاد ہو جائے. آپ ٹرائی کریں. ایون سبحان اللہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے جو 2 شاگرد تھے, جن میں سے ایک ہیں جس کو پتہ ہے اس کو پتہ ہے, امام ابو یوسف رحمہ اللہ, ون آف دا بگیسٹ اسٹوڈنٹ آف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ. ہی wasn't very sharp and smart, لیکن انہوں نے یہ مقام مرتبہ کیسا پایا؟ ہی واز ویری مچ ڈیڈیکیٹڈ ٹو ہز ورک. محنت کنسسٹنسی کے ساتھ کرتے تھے, بہت زیادہ ریپیٹیشن کے ساتھ پڑھتے تھے. This is how we became great people. So start today. Start right now. Make a plan for yourself. Just do it. Don't wait. لوگ کہتے ہیں ہم کون سی بک شروع کریں, پچھلے 5 سال سے وہ یہ سوچ رہے ہیں کون سی بک شروع کریں. Just start it. علم is like بحر. علم is like sea. جہاں مرضی سے آپ داخل ہو جائیں اس میں, چاہے وہاں سے ہو جائیں, داخل تو ہوئیں. So don't be from those people who plan and don't execute. So planning without execution is mere hallucination. So don't be from the people جو صرف پلاننگ کرتے رہیں اور ایگزیکیوشن نہ کریں. خواب دیکھنا تو سبحان اللہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اور امام شافعی رحمہ اللہ نے جن سے پوچھا گیا کہ مجھے بتائیں کہ میں علم سیکھنا چاہتا ہوں, میں کیا کروں؟ سو انہوں نے 6 پوائنٹس بتائے. ذکاء وحرص واجتہاد وبلغۃ وصحبۃ استاذ وطول زمان. یہ 6 چیزیں اگر آپ میں ہیں تو you can become someone who will سبحان اللہ who will change the world.